لیکن آج کی یہ جو اہم ترین اور منفرد ترین اور مشکل ترین اور خطرناک ترین نشست جو ہے، یہ دراصل حرمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے، جس میں کئی ایک تلخ حقائق ہمارے سامنے آئیں گے، اور علا وجہ بصیرت میں یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو میں ابھی تک اوائڈ کرتا رہا کہ اس ٹاپک کو ایڈریس نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات لوگ پھر چیزوں کا غلط مطلب لیتے ہیں. لیکن اب صورتحال ایسی بھیانک ہو چکی ہے کہ ہم کسی کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں تو وہ آگے سے بجائے عمل کرنے کے ہمیں یہ کہتا ہے، یہ علی کال کا چھوکرا ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے، ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے، آخر ان کو نہیں یہ باتیں پتا تھی. ایک یہ اعتراض سامنے آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو تو ہمارے علماء نے فارغ کر دیا ہے، بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث، اہل تشیع، تمام علماء کوئی نہ کوئی ہر مکتبہ فکر میں اچھے اور برے علماء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ جی ہم نے تو فارغ کر دیا ہے، ان کا تو ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، آپ سے تعلق نہیں، لیکن جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کا تو تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے. اگر ان کا تعلق ہے تو قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، میری بات پہ کسی نے عمل نہیں کرنا. لہذا انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، تاکہ اس حوالے سے جو لوگ دعوت کے میدان میں جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو کہ جب یہ اس طرح کے کوسچن سامنے آتے ہیں کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنے والوں کو، تو اس کو کس طریقے سے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ایڈریس کرنا ہے، اور بیسیکلی یہ شیطانی وسوسے ہیں جن کو سیٹل کرنا ہے. اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ان مجرم علماء کو، جو علماء کرام کہتے ہیں نا، میں اس کو کہتا ہوں انگلش میں علماء کرائم، بعض مجرم علماء ہیں، انگلش والا کرائم مجرم، ان علماء کی جو کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کر رہے ہیں، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایڈریس کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس گفتگو کا واحد مقصد یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو ان کے سو کالڈ بزرگان دین سے، جن میں سے اکثر بزرگان بے دین ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، ان سے رشتہ توڑ کر امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچایا جائے. اور بقول احمد رضا بریلوی صاحب کے، کاش اس پر وہ خود بھی عمل کرتے اور ان کے ماننے والے بھی، باقی سب لوگ بھی، کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں. یعنی اگر اللہ عقل دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم چھوڑیں ہی کیوں کہ ہمیں اور ہستیوں کی امامت کی ضرورت پڑ جائے، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، والعیاذ باللہ تعالی. اور اس گفتگو کا بیسٹ موقع جو ہے وہ ربیع الاول شریف ہی ہو سکتا تھا، اور اسی کنٹیکسٹ میں ہماری یہ علمی نشستیں چل رہی ہیں، کیونکہ ربیع الاول کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ مختلف بیانات ہوتے ہیں، لیکن اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جاتا جو اصل مسئلہ ہے، وہ ہے حرمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور یہ کوئی زبان کا چسکا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں موجود ہیں. یہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے خود دیکھنا ہے یہ 3 نشانیاں ہم میں موجود ہیں یا نہیں. وہ ہے کامل الایمان. پہلی نشانی فرمائی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساری دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. وہ ہے ایمان کی حلاوت والا. اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف نعرہ لگا لیا جائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور کی بات کو ایکسپٹ نہ کیا جائے. یہ ہے مطلب اس کا. اور دوسرا فرمایا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے. اور اس میں امپلائڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو دوستی نہیں، دشمنی بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کرنی ہے.
یہ جو میں نے کہا تھا بزرگان بے دین کے ساتھ دشمنی کرنا اور علماء کرائم کو ننگا کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم بے ایمان ہو جائیں گے. یہ دونوں رخ ہیں. اسی لیے دیکھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خالی نیکی کی دعوت نہیں ہے، برائی سے روکنا بھی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہستیاں سو کالڈ، ان کو ننگا کرنا. ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتاتے ہیں ان اماموں کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ان کو نہیں ہم معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ حزب اللہ میں داخل ہے. وہ میں آج بتاؤں گا کون حزب اللہ ہے اور کون حزب الشیطان ہے. اور تیسرا فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے. یہ تین نشانیاں جس میں ہوں گی وہ ہوگا مؤمن، اور اس میں ایمان کی حلاوت بھی، مٹھاس بھی اس کی وہ محسوس کرے گا. بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث. تو بھائیو، ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. اور علاج کیا ہوگا؟ وہ ہوگا اینٹی وینم سے، جس کو میں پنجابی میں کہتا ہوں پھکی، اور اردو میں الزامی جواب، اور انگلش میں کہتے ہیں اس کو فلسفی کی جواب میں لاجیکل آنسر. اینٹی وینم کیا ہے؟ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے، وہ بھی کوبرے کے زہر سے ہی تیار ہوتا ہے. تو ہوگا زہریلا جواب، لیکن وہ اینٹی وینم سے ہی وینم کا علاج ہو سکتا ہے. وہ کیا علاج ہوگا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. وہ ہوگا ہمارے انڈیا پاکستان کے چند مشہور بزرگ جن کے ساتھ لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ان کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. 19. اور بھائیو، اس لیکچر کا نمبر جب بائی چانس آیا 71، کیونکہ یہ لیکچر انشاءاللہ ہمارا اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 71 کے نام سے اپلوڈ ہوگا، تو میں نے پھر قرآن پاک سے اس کی نسبت تلاش کرنی شروع کی. الحمدللہ بڑی پرفیکٹ نسبت ملی کہ ہم جس ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا سولوشن صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسولوٹ اطاعت. ریلیٹو نہیں، کسی کے نسبت سے نہیں، ایبسولوٹ اطاعت. الحمدللہ. اور وہ آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. مسئلہ نمبر 71 اور آیت نمبر 71 سورۃ الاحزاب کی. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا تو بے شک وہی عظیم کامیابی پر فائز ہوا. یہ تو ہو گیا اس کا پازیٹو پہلو. اب دوسری طرف سے اس ساری گیم میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم چند ہستیوں کو کھڑا کیا گیا ہے. ان کا ذکر بھی 71 نمبر آیت میں ہی موجود ہے، اور وہ 71 نمبر آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 71. سورہ نوح کے اندر پارہ نمبر 29 میں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے مقابلے پر 950 سال تک جو لوگ کھڑے ہوئے، ان کا سٹانس کیا تھا کہ انہوں نے 5 ان کے بزرگ تھے جو اولیاء اللہ ہی تھے، لیکن بعد میں ان کے ناموں پر بت کھڑے کر لیے گئے. ان کے مقابلے پر نوح علیہ السلام کو وہ سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان 5 بتوں کو نہیں چھوڑیں گے. وہ بیسیکلی 5 بزرگ تھے، ان کے نام بھی سورہ نوح کے اندر آئے ہیں. ایک کا نام آیا ود، دوسرا سواع، تیسرا یغوث غوث مددگار. یہ دیکھ لیں وہی الفاظ آج کل بھی چل رہے ہیں. یعوق اور نصر، یہ 5. ان کا ہم ان 5 بزرگوں کو نہیں چھوڑنے والے، چاہے اللہ کا پیغمبر کہتا رہے. تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 71 میں نوح علیہ السلام کا جواب ہے. مسئلہ نمبر 71 آیت نمبر 71 سورۃ الاعراف کی. قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. اے کافرو، بے شک
تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر گندگی ڈال دی گئی ہے اور اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے کہ تم میرے مقابلے پر اپنے بزرگوں کو لے کر آتے ہو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو ان چند ناموں کی بنیاد کے اوپر جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نے خود سے گھڑ لیے ہوئے ہیں؟ یہ فلانے بزرگ ہیں, یہ فلانی سرکار ہے, یہ کاواں والی سرکار ہے, یہ کتیاں والی سرکار ہے. بالکل ہے. یہ گھوڑے شاہ ہے. ایک ہمارے اسلام آباد میں وہاں پر مزار کے باہر لکھا ہے سید بگیاڑ حسین شاہ. یہ ارسیشن جس طرح کہتے ہیں انگلش میں ارسیشن کتا, تو ہمارے وہ بگیاڑی کتا کہتے ہیں نا, بگیاڑ حسین شاہ. یعنی سیدنا حسین کا نام بگیاڑ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور شرم بھی نہیں آتی. تو یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے. ما نزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی. فانتظر انی معکم من المنتظرین. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ انتظار کرو, ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں. اور پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ کے غضب سے ہلاک ہوئے. وہ رہا مسئلہ 19 عبارتوں کا, تو الحمدللہ اس کی بھی بڑی زبردست نسبت ہے, بہت زبردست اور خطرناک. وہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر ہے 30 کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں. علیہا 19, اس پر ہیں 19 فرشتے داروغ مقرر جو دوشیوں کو عذاب دے رہے ہوں گے. یہ 19 کا عدد وہ ہے, والعیاذ باللہ تعالی. اور ظاہر ہے کہ اس کا انجام دوزخ ہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ کا انجام تو دوزخ ہی ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا, سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے, آیت جو درود ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس سے اگلی آیت یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا, ان کی گستاخی کرنا, ان کے احکامات کے مقابلے پر کسی اور کو کھڑا کرنا, اور دنیا اور آخرت میں عذاب. اور پھر یہی تسلی نہیں ہوئی, یہاں پر غصہ ٹھنڈا نہیں, وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بڑا سجا کے تیار کر رکھا ہے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب. عذابًا مُهِينًا, ذلت امیز عذاب. اعد لهم, بڑا تیاری کے ساتھ وہاں پر مہمان نوازی ہوگی ان گستاخوں کی. والعیاذ باللہ تعالی. بھائیو, یہ لیکچر 2 پورشنز پر مشتمل ہے. پہلا پورشن آج, اور انشاءاللہ اگلا پورشن اگلی دفعہ ڈسکس ہوگا. بہرحال اس کی ڈیٹیل سن لیجئے. پورشن نمبر 1 میں میں آج انشاءاللہ تعالی کل 5 اہم علمی پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا, اور انہی پوائنٹس کے اندر اس لیکچر کے عزائم, اس لیکچر کے مقاصد, اس لیکچر کے فوائد اور نتائج, کنکلوژن کیا ہے, وہ سارے اسی میں ہی آ جائیں گے. اگلی دفعہ صرف گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ ہوگا, اس سے رزلٹ جو نکالنا ہے وہ آج ہی نکل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ 71A ہوگا آج والا پورشن, اور پھر 71B اگلی دفعہ پورشن نمبر 2 میں اس سب کانٹیننٹ میں, برصغیر پاک و ہند میں, انڈیا اور پاکستان کے اندر چند مشہور علماء اور بزرگ, ان کی کتابیں جو آج تک چھپ رہی ہیں, ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں بالخصوص, اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی 7, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 12, یہ ٹوٹل 19 گستاخانہ عبارات جو ہیں ان کا تحقیقی جائزہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پیش کروں گا. اور یہ چیزیں ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی چھپ چکی ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 2A کے نام سے ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام, جو اہل سنت پاک.com پر تقریباً 3 MB کی فائل ہے, اپلوڈ ہے, مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے, اور ہماری اکیڈمی سے بھی فری وہ پمفلٹ مل جاتے ہیں. اندھا دھند پیروی کا انجام, 4 پیجز پہ وہ 19 عبارات کا تحقیقی جائزہ موجود ہے. اور اس کو کوئی عام پمفلٹ نہ سمجھیے گا. الحمدللہ جب قرآن و سنت کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس کا آخری علاج یہ پمفلٹ ہوتا ہے. اور جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے امانت بھائی ہیں, جنہوں نے ہماری اہل سنت پاک.com ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے. MBA کیا ہوا, دنیاوی طور پر پڑھے لکھے انسان, لیکن اسی سیٹ اپ کے ساتھ اٹیچ ہے جس پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا.
ان کو بڑے طریقے سے دعوت دی لیکن ان پر اثر نہیں ہوئے. یہ پمفلٹ اندھا دھند پیروی کا انجام جب انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا مارو, ہم تو پوری دنیا کے لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے, ہمارے اپنے بزرگ گستاخیاں کر کے گئے ہیں. انہوں نے صبح جا کے کتابیں خریدیں اور باقی کام پھر آپ کو پتا علماء کر دیتے ہیں. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے بزرگ تو لکھ گئے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, وہ کہتے نہیں معرفت کی گل ہے. اچھا جی, یہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی اشرف وعلی آل اشرف والعیاذ باللہ تعالی. وہ کہتے ہیں جناب یہ معرفت کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. وہ پھر سمجھ تو آ جاتی ہے انسان کو کہ اصل میں یہ سارے عقائد و نظریات ہی غلط ہے. تو جواب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں سمجھ نہیں آ سکتی. تو سمجھ نہیں آتی تو کتابوں میں لکھا کیوں ہے؟ جو چیز سمجھ سے ہی باہر ہے. تو الحمدللہ ان کی ہدایت کا سبب بھی یہ ریسرچ پیپر بنا. انشاءاللہ تعالی یہ جب 2 لیکچر ہمارے ہو جائیں گے, آج والا اور اس سے اگلی دفعہ, اس کے بعد پھر تیسرا لیکچر ہونا ہے مسئلہ نمبر 72 کے نام سے, اور 72 کی نسبت بھی 72 فرقوں سے ہے. 72 اس کا عنوان ہوگا پھر انشاءاللہ فرقہ واریت کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرناک اثرات اور اس کا علاج. یہ انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 72 ہوگا. اب اتنی تمہیدی گفتگو تقریباً 17-18 منٹ کی, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا حصہ شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورشن نمبر 1 جو کہ 5 اہم ترین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے, اس میں سے پوائنٹ نمبر 1 وہ بھائیو پرٹیکولر میری پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے. میری پیدائش بھائیو ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوئی, اور تقریباً اپنی پیدائش سے لے کر 30-31 سال تک میں بریلوی مکتبہ فکر میں رہا. انہی کی کتابیں پڑھی, انہی کے علماء سے مسائل پوچھے, اور کسی دوسرے کو سننے کی کوشش نہیں کی. پھر اچانک ٹرننگ پوائنٹ آیا 2007 کے اندر, اسی دوران, اور وہ یہ قرآن پاک, اس کو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا. چند مہینوں کے اندر مجھے یہ گیم سمجھ آ گئی کہ ہم جن عقائد اور نظریات کو لے کر چل رہے ہیں وہ کم از کم اس کتاب میں تو موجود نہیں, اور کہیں پر موجود ہوں, ضعیف قصے کہانیوں کے اندر اور ضعیف الاسناد روایتوں کے اندر, لیکن اس کتاب کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے. پریشانی لگ گئی, آہستہ آہستہ تحقیق کی, پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا, پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزرا, ان کے علماء سے ملے, اس کے بعد اہل تشیع کے ساتھ, اور اب بھی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. جو پازیٹو بات کہیں سے بھی ملتی ہے اس کو الحمدللہ ایکسپٹ کرتا ہوں, اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. اور یہی ایک مسلمان کا تقاضا ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہے اس حوالے سے کہ میں نے ساری جماعتوں میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے. بریلوی, دیوبندی, سلفی, اہل حدیث, سب کے جو مشہور جماعتیں ہیں. یعنی میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ملتان والا اجتماع بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے, تبلیغی جماعت کے بھی اجتماع اٹینڈ کیے ہیں, رائے ونڈ والے, دعوت اسلامی کے تو میرے خیال 10-11 کے قریب کیے. اس کے بعد جو یہ مرید کے والا اجتماع ہے یہ بھی اٹینڈ کیا. ساروں کے پاس الحمدللہ میں ہو کر آیا ہوں, لہٰذا ساروں کا اچھا خاصا جو ایکسپیرینس ہے مجھے حاصل ہے اس حوالے سے. ان ساری چیزوں کے بعد جو اب لوگوں کو حق بات بتائی جاتی ہے ساری کمزوریاں دیکھ کر, تو ایک بڑا سوال لوگوں کی جانب سے اٹھتا ہے جب بھی کسی کے مکتبہ فکر کے اوپر ضرب پڑتی ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ جی علی بھائی تو انجینئر ہیں, وہ کوئی عالم تو نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں. یہ اکثر سننے کو ملتا ہے. دیکھیں انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری کی اتنے سال لگا کر, تو علماء بھی تو اتنے سال لگ کے بنتے ہیں, تو اب عالم کی بات مانی جائے یا ان کی بات مانی جائے. یہ پوائنٹ بہت زور و شور سے سامنے آتا ہے. انشاءاللہ اس شیطانی وسوسے کو بھی میں ایسا کل کرتا ہوں کہ آندہ سے کوئی یہ بات کرنے کی جرت نہ کرے. تو اس کا جواب بھائیو یہ ہے, پہلا اصولی جواب سن لیجئے کہ دین کی بنیاد علم پر ہے نہ کہ ڈگری کے اوپر. مثلا 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ اگر آپ کو آ کر یہ کہتا ہے
کہ علامہ صاحب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے. تو اب عالم صاحب کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھنی چاہیے یا اس 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ سے ڈگری مانگنی چاہیے؟ بتائیں. آیت پڑھنی چاہیے. اور آیت وہ پڑھ لیں اور وہی بات نکل آئے تو کہ نہیں آیت تو موجود ہے لیکن چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے عالم کی لہذا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی. تو اس کے بعد وہ عالم صاحب مسلمان بھی رہ جائیں گے کہ نہیں؟ عالم تو چھوڑ دیں, مسلمان بھی نہیں رہیں گے. قرآن کا انکار لازم آ جائے گا نا, وہ تو قرآن کا انکار کر رہے ہوں گے. دوسری بات, اسلام میں یہ دوسرا اصولی جواب ہے, ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. بلکہ پوری دنیا میں بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں یا BAT بٹ, یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی. ایک 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں اور ایک PhD انگلش کہتا ہے نہیں جی بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ ہیں. تو کس کی بات مانی جائے گی؟ جس کے سپیلنگ ڈکشنری کے ساتھ مل جائیں گے. تو اور ہماری ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی PhD کی ڈگری اس کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی. تو بات وہی مانی جائے گی جو کتاب و سنت میں لکھی ہو. تیسرا اصولی جواب کہ حق بات کوئی بھی کہے اس کی تصدیق کرنا یہ ہمارے پروفٹ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے وہ بات کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو. شیطان سے بڑا تو ٹائٹل کسی کو نہیں دیا جا سکتا, نہ مجھے نہ کسی ایسے دائی کو جو حق بات لوگوں تک پہنچا رہا ہو. مجھے کم از کم شیطان جتنا بھی اگر سمجھ لیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شیطان کی بات کی تصدیق بھی کرنا اگر وہ سچی بات کر رہا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کتاب الوکالہ چیپٹر کے اندر. بڑی لمبی حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی. اس کا لب لباب یہی ہے کہ شیطان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی شکل میں آ کر آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا اور کہا کہ اگر تم یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا کیونکہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا, لیکن اس نے بات سچی کی ہے. واقعی یہ بات ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرو. اور اگر کوئی انسان آپ کا اپنا قبلہ بھائی اہل کلمہ بھائی کوئی بات کرتا ہے اس کی ڈگری نہ مانے بلکہ اس بات کو دیکھیں. چوتھا جواب یہ ہے کہ ہم ڈاکیے کی حیثیت سے اپنے رب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اتھارٹی ہیں. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتھارٹی ہے. تو اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ ہمارا انکار نہیں کرے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. علماء نے کتاب اللہ کے ترجمے بھی کر دیے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بھی ترجمے آ چکے, باقی احادیث کی کتابوں کے بھی ترجمے آ چکے. یہ علماء نے ترجمے کیا اپنے پرسنل نوٹس بنائے تھے؟ نہیں, بلکہ یہ ترجمے عوام کے لیے انہوں نے چھاپے. ان کو تو عربی آتی ہے, ویسے یہ بھی ان کا زوم ہے, عربی کوئی نہیں آتی. قرآن پاک سامنے رکھ کے اگر ان کو بیچ میں سے کوئی صفحہ کھول کے پوچھے نا کہ اس کا ترجمہ کریں تو آدھے سے زیادہ نہیں کر سکیں گے. یہ بھی آپ کو دھوکہ ہی دیا ہوا انہوں نے. وہ دورہ قرآن اور دورہ حدیث ہی ہوتا ہے آخری سالوں میں, پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں ہے. بہرحال جس کا دعویٰ ہے کہ عربی آتی ہے تو یہ ترجمے جو ان کے بڑے بڑے علماء نے کیے کیا یہ نوٹ کمانے کے لیے کیے کہ ہاں جی یہ کتابیں بکیں اور ہم پیسے کمائیں؟ پھر یہی مسئلہ ہے. اگر عوام کے لیے کیے ہیں تو اپنا ترجمہ تو مانے, بریلوی احمد رضا بریلوی صاحب کا, پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے, جو بندی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ تو مانے, اہل حدیث جو ہیں وہ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ تو مانے, اہل تشیع جو ہیں وہ سید فرقان علی شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے, اپنے ترجمے تو مانے نا. اگر انہی ترجموں سے ہم ان کو وہی بات دکھاتے ہیں اب تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہ گیا کہ یہ اپنی طرف سے ترجمے کرتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. اور وہی ہے پانچواں اصولی جواب کہ یہ سارے بہانے ہیں
کہ جی یہ علماء کی ڈگری چاہیے اور فلاں عالم ہوگا تو اس کی بات مانیں گے. اگر یہی بات ماننے والے ہوتے تو اپنے مکتبہ فکر کے علاوہ جو باقی علماء ہیں ان کی بھی تو بات مانتے. ان کے بارے میں تو اتنی زبان کھول کر کامنٹس پاس کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ علماء کی لینگویج ہے. شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے. حسام الحرمین پڑھے احمد رضا بریلوی صاحب کی, انہوں نے دیوبند کے علماء کو لکھا ہے کہ یہ شیطان کے دم چھلے ہیں. اور اس کے جواب میں جب دیوبندیوں نے کتاب لکھی المحند المفند 1906 کے اندر, حسام الحرمین 1905 میں لکھی گئی, 1906 میں, اس میں 35 علماء دیوبند نے سائن کیے جن میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی صاحب اور ان کے سارے پیروکار یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. یہ ہے ڈگریوں کا حال. ان کو اس وقت احمد رضا بریلوی صاحب کا علم نظر نہیں آیا جو اس وقت کے صوفی حرمین کے جو علماء تھے. کئی علماء نے ان کو 14ویں صدی کا مجدد ڈکلیئر کر دیا تھا اس وقت احمد رضا بریلوی صاحب کو. ان کو بھی پتا ہے, لیکن اس وقت ان کو وہ نہیں نظر آیا کیونکہ اپنے علماء کو ماننا دوسروں کو مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ ڈگری شگری والے صرف بانے ہیں. آپ ڈگری بھی لے کر آ گئے تو تب یہ کہیں گے آپ نے ہمارے مکتبہ فکر کی ڈگری نہیں لی ہے. اور اگر ان کے مکتبہ فکر کی ڈگری ہوگی اور آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو کہیں گے ڈگری تے پڑھی سی انہیں, پڑھا تے ہے سی پر بعد ہی دماغ خراب ہو گیا تھا. یعنی پڑھا تو اس نے ہم سے ہی ہے لیکن بعد میں اس کا دماغ چل گیا. تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کیوں کہ یہ وہ ان کو پنجابی میں جو محاورہ بولا جاتا ہے, نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. ان کا مقصد یہ نہیں ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. اور دوسرا محاورہ جو ہے دل بےمان تے حجتاں ٹیر. اگر کسی کے دل میں بےمانی گھس چکی ہوئی ہے اس کے لیے دلائل بہت زیادہ ہیں, وہ تو پھر کتاب اللہ کو بھی نہیں مانے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو ان کا اصل مقصد جو ہے, اصل جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے علاوہ, اپنے علماء کے علاوہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو یہ واقعہ ہوا ہے, یہ تو پوری دنیا میں پرانی کتابوں کو تو یہ جان چھڑا لیں گے. پوری دنیا نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ایک دیوبندی عالم جو ہمارے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر بہت بڑے ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں, فضل الرحمان صاحب, انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو کہ بریلوی مکتبہ فکر کے عالم ہیں, ان کو ٹی وی پر کہا ہے کہ یہ طاہر الپادری ہیں, طاہر القادری نہیں ہے. ان کو نہیں نظر آیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پی ایچ ڈی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات کے وہ ٹاپر ہیں, اور احادیث کی ان کی کئی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں. اتنے بڑے لیول کا ایک عالم ہے اپنے مکتبہ فکر کا, ان سے اختلافات اپنی جگہ, لیکن وہ ان کو طاہر الپادری کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا جے سالک ہے جو عیسائی ہے. تو یہ مسئلہ ان کا کچھ اور ہے, مسئلہ ہے فرقہ واریت. مفتی منیب الرحمان صاحب جب تک بریلوی مکتبہ فکر کے چونکہ عالم ہیں, جب تک وہ ہماری روحت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں, پشاور کے دیوبندیوں نے چاند کو غلط ہی کہنا ہے. ہاں, ان کے دیوبندیوں میں سے کوئی عالم لا کے بٹھا دیں گے اس سیٹ کے اوپر, پھر ہو سکتا ہے بریلوی چاند کو غلط کہنا شروع کر دیں. یہ ساری کی ساری گیم جو ہے فرقہ واریت کی لعنت چل رہی ہے. وہ انشاءاللہ میں مسئلہ نمبر 72 2 ہفتے بعد بیان کروں گا کہ ساری گیم کیسے چل رہی ہے. تو یہاں پر میں 2 ننگے جملے بولنے لگا ہوں. یہ 2 جملے یاد رکھیے گا. نمبر 1, بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے. اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے ہم ڈیفینیٹلی قادیانی ہوتے. اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک قادیانی مسلمان اور غیر قادیانی کافر ہوتے. اگر طارق جمیل صاحب جو تبلیغی جماعت کے ہیں یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک تبلیغی جماعت والے غیر مسلم اور قادیانی مسلمان ہوتے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک قادیانی مسلمان ہوتے اور اہل تشیع کافر ہوتے. اسی طریقے سے اہل حدیث میں سے حافظ سعید صاحب یا ساجد میر صاحب اگر یہ قادیانی کے گھر پیدا ہوتے کسی تو ان کے نزدیک اہل حدیث کافر ہوتے. سیدھی سی بات ہے, یہ کسی کو بری لگے یا اچھی لگے. اور یہی لوگ سارے کے سارے ایران میں پیدا ہوئے ہوتے تو سنیوں کو غلط سمجھ رہے ہوتے اور اہل تشیع کو صحیح سمجھ رہے ہوتے, اور ایران کے علماء یہاں پیدا ہوئے ہوتے تو اہل سنت کو صحیح سمجھ رہے ہوتے, ان کو غلط سمجھ رہے ہوتے. یہ ٹوٹل گیم چل رہی ہے. جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں, جس محلے کی مسجد میں پیدا ہوتے ہیں, اس کے پاس اس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے. یہ ان کی تحقیق ہے جو یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں. تحقیق ان کی اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے آنکھ کہاں پر کھولی ہوتی ہے.
ہمارے جیسے لوگ بہت کام ہیں جو ریورٹ ہو کے آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں وہ پھر حق بات کرتے ہیں، پھر وہ کسی مکتب فکر کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ قادیانی والا مسئلہ. اور دوسرا کہ اگر صرف ڈگری دلیل ہو کسی بندے کے عالم ہونے کی، تو بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے علماء تو 8 سال میں درس نظامی کرتے ہیں، اور اہل تشیع کے علماء قم یونیورسٹی ایران سے 17 سال میں عالم بن کے آتے ہیں. تو پھر 17 سال والے عالم کو ماننا چاہیے نا، 8 سال والے کو نہیں ماننا چاہیے. اور نہیں ان کو تو ہمارے علماء نے کافر قرار دے دیا. ان سے پوچھیں ہوں گے جی ان کو ہمارے علماء نے گمراہ قرار دے دیا. تو یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. اگر یہ عالم اور ڈگریوں والا چکر ہو تو جو 17 سال میں ڈگری لے کے آتا ہے اس کی بات مانی جائے، پھر کہیں گے نہیں دلائل پہ، تو بات وہیں پر آئے گی. یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیے بھائیوں، اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے، اس کو کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی. اس کو باقیوں کے پاس جانا پڑے گا. بالکل اس طریقے سے ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، جب تک وہ صرف اپنے علماء کی بات سنے گا، دوسرے کی بات کو سنے گا نہیں اور کہے گا علماء نے فارغ کر دیا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جواب دے گا کہ یا اللہ مجھے اس لیے مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے علماء نے ان کو فارغ کر دیا ہوا تھا، اس لیے میں نے ان کی بات نہیں سنی. تو کیا ایک قادیانی کا یہ عذر قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو قادیانیوں پہ نہ رکیں، اپنے اوپر بھی لائیں نا. ہم جہاں جہاں پیدا ہوئے ہیں ہمیں دلائل کے ساتھ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کون سا عقیدہ حق پر ہے اور کون سا باطل پہ ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بھائیو، میں نے تمام مکاتب فکر کو سٹڈی کیا ہے اور علا وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ خیر کا کچھ نہ کچھ عنصر موجود ہے، اور ماشاءاللہ شر بھی تھوک کے حساب سے ہر مکتب فکر میں موجود ہے. شر کی بھی کمی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن اس شر کو پھیلانے کی وہ ہے بھائیو روٹی. جس کا دین روٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکے گا. یہ آج جو یہ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے علماء مسئلہ بتا رہے ہیں، اور مسئلہ تو بھائی بتائیں گے. مسجد کمیٹی سے مار کھانی ہے. ایک بریلوی اور دیوبندی عالم نے اگر وہ بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ پڑھ کے سنا دے جمعے کے خطبے میں، انہوں نے کہنا یہ تو فارغ ہو گیا. ایک اہل حدیث اگر جمعہ پڑھا دے کہ آندہ سے کوئی شخص ننگے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے، تو کمیٹی نے کہنا جناب یہ تو بریلویوں کی گلاں شروع کرتی ہیں انہوں نے. اسی طریقے سے اہل تشیع کا کوئی عالم ممبر پر چڑھ کر یہ کہہ دے کہ جب سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج جو کہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے اور جنازے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا تو مرتبہ بہت اونچا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. چاہے جائے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ کریں تو کہیں گے جس کا تو دماغ خراب کر دیا کسی سنی نے. تو اس کو نظر آئے گا کہ اب مجھے ممبر سے اتارا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو روٹی ہے پیچھے سارا مسئلہ، اور اس میں میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے. قرآن سے اکثر آیات کی روشنی میں بتایا کہ حرام خوری ہی علماء کی گمراہی کا سبب ہے، اور پرٹیکولر حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں قرآن میں وہ ہیں ہی پرٹیکولر علماء کے بارے میں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. لیکن یہ سارے مسئلے نا دنیا میں ہیں، دین کے اندر یہ سارے مسئلے دین کے اندر ہیں. کوئی مسئلہ بتاتا ہے وہ جی حضرت صاحب نے فرما دیا، دنیا کے معاملے میں نہیں ہے. دنیا میں تو بڑے بڑے حضرت صاحب ہیں. آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے دائیں ٹخنے میں درد ہے، اور وہ پاکستان میں ایک بڑے کسی ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، وہ کہے جی ٹخنے میں آپ کے درد ہے، لیکن یہ درد جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کی دائیں آنکھ نکالنی پڑے گی. تو آپ کو اسپیشلسٹ کی ڈگری اس وقت نظر آئے گی. آپ کہیں گے یار عقل کو تو نے کتوں ڈگری کی تھی ہو، تو درد میرا ٹخنے میں اور تو کہہ رہا آنکھ نکالنی پڑے گی. تو پھر دوسرے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، 2-3 سے گھومیں گے تو پتا چل جائے گا یار وہ تو پاگل تھا جو یہ کہہ رہا تھا. تو دنیا میں آنکھ نہیں نکلوائیں گے کسی اسپیشلسٹ، اتنے بڑے بزرگ، کیونکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. تو ڈاکٹری کی فیلڈ میں تو ڈاکٹر ہی اہل علم ہے نا. مولوی کو تو انگریزی بھی نہیں آتی، وہ تو ابھی تک اس چکر سے باہر نہیں آیا کہ یہ انگریزوں کی زبان ہے.
یا یہ مسلمانوں کی زبان ہے، اس کو تو بیچارے کو ابھی تک یہی بات سمجھ نہیں آئی ہے. ایک جیولوجی کا مسئلہ جیولوجسٹ بتائے گا، ایمبرولوجی کی فیلڈ کا بندہ جو ہے وہ گائنی کے مسئلوں کو حل کرے گا. یہ لیڈی ڈاکٹر جو گائنی کی ہوگی وہ گائنی کے ایشوز کو ریزالو کرے گی. یہاں پر بھی وہ ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے بلکہ کہیں گے بھائی نہیں 2-3 سے مشورہ کرو. تو بھائیو دین کے معاملے میں بھی اگر کوئی عالم آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے یا مجھ سے آپ کو ایسی بات سنتے ہیں جو آپ کے مکتبہ فکر سے ٹکراتی ہے تو 3-4 علماء سے پوچھیں ان کو کہ کتابیں دکھائیں کتابیں کیا کہتی ہیں، اور اگر کتاب سپورٹ کر دے پھر کسی مولوی کا لحاظ نہ کریں، پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں کہ اتنی لمبی داڑیاں رکھ کے اور شلواریں اوپر کر کے اور اتنی بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی تسمیاں اٹھا کے یہ پبلک کو دھوکہ نہ دو. اپنی آخرت تو برباد کر رہے ہو، لوگوں کی آخرت نہ برباد کرو. خود تو جانا ہے دوزخ میں تم نے، ان اعمال کے سبب ہمیں نہ گھسیٹو. والعیاذ باللہ تعالی. تو بھائیو جس کی روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی وہی آپ کو حق بات بتائے گا. یہ میری بات پلے باندھ لیں. الحمدللہ فی الوقت تو میں اپنی ذات کے لیے دین سے 1 روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں، اور یہی بات ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے حق بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریں کہ وہ دن کہ جس دن مجھے یہ خیال بھی آئے کہ مجھے اپنا سورس آف انکم دین بنانا ہے، اس سے 1 دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت دے دے اور جنت البقیع میں مدفن نصیب کرے. یہ وقت کبھی نہ آئے، ورنہ حق بات ضمیر کا مجرم رہوں گا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی والعیاذ باللہ تعالی شرمندگی اٹھانی پڑے گی.